حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوم یا پیاز استعمال کرے تو وہ ہمارے پاس نہ آئے، یا یہ فرمایا کہ وہ ہماری مساجد میں نہ آئے بلکہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ پیاز، تھوم اور ہر ایسی چیز جس کی وجہ سے سمیل آئے، مساجد میں آنا، دینی محفلوں میں شرکت کرنا، جہاں تلاوت ہو، جہاں ذکر و اذکار ہو رہا ہو، تو ایسی جگہ جانا منع ہے، اس لیے کہ نیک محفل میں اور مساجد میں اللہ کے فرشتوں کی تعداد بکثرت موجود ہے۔ تو جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے تو فرشتے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچا پیاز کھانے، تھوم کے بعد منہ سے سمیل آتی ہے، یا اسی طرح نسوار ہے، سگریٹ پینے سے سمیل آتی ہے، ہر ایسی چیز، بندہ نہائے نہ جسم سے سمیل آتی ہے، 2-4 دن کپڑے اتارے نہ سمیل آتی ہے، یا زخمی ہو جائے، زخم کی وجہ سے سمیل آئے، تو ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد نہ آئے، کیونکہ مسجد آ کر نماز ادا کرے گا تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی بدبو کو دور کر کے پھر مسجد آئے، لیکن اگر بدبو دور نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پر آپریشن ہوا ہے، پٹی باندھی ہے، اب ظاہر بات ہے اس کو تو نہیں اتارا جا سکتا، وہ تو مجبوری ہے، تو بعض پٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو سمیل نہیں دیتی، بعض ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مریض زیادہ پاکی نہیں رکھنے کی وجہ سے سمیل آتی ہے، تو اس وجہ سے جس پٹی سے سمیل آئے اس کے ساتھ مسجد نہ آئے، گھر میں نماز پڑھے۔ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے سمیل آتی ہے بندے سے، تو ایسے بندوں کو مسجد آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ تنہائی میں نماز ادا کرے۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں مساجد کا احترام، دینی محافل کے احترام میں بہت کمی آ گئی، مسجد میں بیٹھ کے نسوار رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حالانکہ سمیل آتی ہے، سمیل منہ سے آئے تو منع، مسجد آنا منع ہے۔ سگریٹ پیتے ہیں، پھر کوئی چیز کھا لے، انسان میٹھی چیز کھا لیتا ہے، 2-4 ٹافیاں کھا لیتا ہے، اچھی طرح کلی کر لیتا ہے تاکہ سمیل نہ آئے، پھر مسجد آئے، لیکن وہ اسی طرح سگریٹ پھینکا، وضو کیا، آ جاتے ہیں، پاس بیٹھنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اتنی سمیل آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اسی طرح مسجد آتے ہیں۔ تو اس چیز میں احتیاط کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلکی سی سمیل سے بھی بچتے تھے، اگر پکی ہوئی سبزی، وہ منع نہیں ہے، جسم سے سمیل نہیں آتی، لیکن بعض سبزیوں سے پکنے کے بعد بھی کچھ سمیل آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سبزیاں بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ ازواج مطہرات مہندی نہیں لگاتی تھی، مہندی لگانا جائز ہے، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو ہم نے مہندی نہیں لگائی، اس لیے کہ مہندی سمیل دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمیل پسند نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے استعمال نہیں کی۔ اب مہندی کی ہلکی سی سمیل آتی ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سالن آیا، سمیل آ رہی تھی، تو فرمایا دور کرو، اور صحابہ کو فرمایا ادھر دور بیٹھ کے تم کھاؤ۔ صحابہ نے برا محسوس کیا کہ آپ خود نہیں کھا رہے، ہمیں حکم دیا، تو فرمایا میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے پاس تو ہر وقت فرشتوں کا ازدحام ہے، میرے پاس تو ہر وقت فرشتے رہتے ہیں، تمہارے ساتھ تو ہر وقت نہیں رہتے، لہذا تم کھاؤ، البتہ اگر سمیل آئے تو مسجد مت آؤ، پہلے سمیل دور کرو پھر مسجد آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ فرشتے، وہ جماعتیں ہر وقت سرگوشی میں مصروف ہوتی ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے امام الانبیاء تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا ازدحام لگا رہتا تھا، اور جبرائیل امین علیہ السلام کا تو کوئی پتہ نہیں تھا کب اللہ کی جانب سے وحی لے کر آ جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے احتیاط کرتے تھے کہ جو چیز جائز بھی ہوتی لیکن مناسب نہیں بھی ہوتی تو اس کو بھی اپنے سے دور رکھتے تھے تاکہ آتے ہوئے کسی فرشتے کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمارا بھی کام ہے، چلو ہم چلتے پھرتے، ہمیں اجازت ہے، لیکن دینی محفلوں میں اور مساجد میں انسان جب جائے تو پاک صاف ہو، اس کے جسم سے، بغلوں سے، کسی اور جگہ سے، منہ سے کوئی سمیل وغیرہ نہ آ رہی ہو، آ رہی ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح دور کرے پھر مسجد آئے۔ جتنا ہم احترام کریں گے، جتنا ہم اچھے طریقے سے نماز ادا کریں گے،
ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ قبول فرمائے گا. ہم بے پرواہی کریں گے، اسی طرح آئے اسی طرح چلے گئے، تو اللہ بھی اسی طرح نظام کرے گا. تو جتنی احتیاط کریں گے اتنا اجر زیادہ ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.